علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل کام انسانوں کو درست کرنا ہے، انسان سازی کا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ آپ 20 سال ایک انسان پر محنت کریں، کب وہ بگڑ جائے، کب وہ ادھر سے ادھر ہو جائے، کب اس کے عقیدے کے اندر زوال آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ سب سے مشکل کام ہے، اس لیے سب سے بڑے انسان انبیاء علیہ السلام اس کو سر انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور ہدایت کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں توحید کا جو بیج ہے وہ بوتے ہیں، اور وہ ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کے اعمال، کردار وہ کس طرح درست ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا سکے، آخرت میں اس کی فلاح یقینی ہو، دنیا کے لیے وہ کوشش کرتا رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے چند اصول بتائے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اللہ نے یہ 7 خصوصیات بیان کر کے آخر میں فرمایا یہ ہیں الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے مالک ہیں۔ چونکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل پر جنت درکار ہے، بڑے بڑے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے عقیدوں کو قرآن اور سنت پر پیش کر کے درست کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے ذرا مزہ نہیں آتا۔ لیکن قرآن تو سچائی بیان کرتا ہے، سچ سچ ہے، کسی کو اچھا لگے تب بھی سچ ہے، اگر کسی کے مزاج کے موافق نہیں ہے تب بھی وہ سچ ہی ہے۔ تو یہاں یہی حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، یعنی ماضی کا صیغہ ہے کہ اس کی فلاح پانے میں، ان کے کامیاب ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نمازوں کے اندر، اپنے عبادات کے اندر، اپنی صلات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے کہ نماز کی حیت، نماز کی شکل، صورت بتاتی ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ مجسمہ ایستادہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہاتھ کبھی ادھر خارش کریں، کبھی داڑھی میں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ انسانی حوالے سے اس کی معمولی سی اجازت اور گنجائش تو ہے، لیکن اس کو مشغلہ بنا لینا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ادب کے خلاف، خشیت کے خلاف۔ اور خشیت بھی 2 طرح کی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ایک ظاہر میں اور ایک باطن میں۔ ظاہر میں ڈرنا کیا ہے کہ نماز کے جو لوازمات اور وضو اور چیزیں ہیں، کپڑے درست ہوں۔ ہم بسا اوقات محض پاک کپڑے دیکھتے ہیں، صاف کپڑے نہیں دیکھتے، پاک بھی ہوں، صاف بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایسے کپڑے ہوں کہ جس کو پہن کر آپ کسی اچھی مجلس میں جا سکیں۔ اگر کسی اچھی مجلس میں نہیں جا سکتے اور وہ کپڑے پہن کر آپ اللہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہو گئے، بڑی جسارت ہے۔ تو جتنا یہ احساس ہوتا ہے، پھر انسان اپنے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے اور اپنے باطن کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ باطن کے جائزے میں کہ نماز کس لیے پڑھا ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہے یا کہ صرف دکھاوا، یا کہ صرف عادت۔ اللہ اکبر۔ عرب ممالک میں ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بڑے تھے، وہ غیر مسلم، ٹھیکے پر کمپنی چل رہی تھی، میں بھی ملازم تھا، تو کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم نماز کی چھٹی لیتے تھے، تو ہم 10 منٹ میں نماز پڑھنے کے بعد آپس میں گپے مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، انہوں نے پوچھا یار تم اتنی جلدی نماز پڑھ کے اللہ سے رابطہ کیسے کر لیتے ہو؟ میں تو پہلے وضو کرتا ہوں، پھر اپنے ذہن کو متوجہ کرتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ اللہ جو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، میں وہ حالات اور ماحول کریٹ کرتا ہوں، اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ میں واقعتاً جسم کھڑا ہے یا میری نیت اور سوچیں بھی کھڑی، اور میں واقعی اللہ اکبر کہہ کے اللہ کو اپنے نفس سے، اپنی مرضی سے بڑا مانتا ہوں، نہیں بڑے مانتا۔ اس سارے پروسیس میں مجھے 10-15 منٹ لگتے ہیں، جب میں حاضر ہوتا ہوں ذہنی طور پر، پھر میں نماز نیت کرتا ہوں، تو ماشاءاللہ کمال ہو کے آئے اور ٹھک ٹھک کر کے 7-8 منٹ میں فارغ ہو گئے۔ اللہ، کیوں کہ ہم نسلی مسلمان ہیں، وہ اصلی مسلمان۔ اللہ نسلی کو بھی اصلی بنائے، لیکن یہ جب احساس ہوتا ہے کہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو کسی بھی غیر مسلم معاشرے میں ہوں، لیکن جب وہ پلٹ کر دین کی طرف آئیں تو پھر وہ اپنی رفتار سے، اپنے اخلاص سے، اپنے احتساب سے ہم سے کہیں آگے نکل جائیں گے۔ ہم اپنے ناموں پر اور دادا ابا جی کا فخر کریں گے کہ اتنے سالوں سے، اتنی نسلوں سے ہم مسلمان ہیں،
اور وہ جو فلاں فلاں کے بیٹے ہوں گے، کسی گنڈا سنگھ کے، کسی چندر رام کے، کسی جیمز اور جوزف کے، وہ اسلام قبول کر کے کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اور اسی کو اللہ نے بیان کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو اللہ نئے لوگ پیدا کر دے گا۔ یہاں بھی یہی ہے، فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ذکر کیا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغویات اور بے فائدہ چیزیں ہیں ان میں مومن نہیں الجھا کرتا۔ اللہ اکبر، وہ زبان کا لغو ہو یا عمل کا لغو، دونوں سے بچنا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو عباد الرحمن ہیں وہ فضول مجلسوں میں بیٹھتے نہیں، اگر گزریں تو وہاں سے بھی الجھتے نہیں، کسی سے باوقار طریقے سے سائڈ سے ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جو ہمارا موبائل ہے اس میں بہت سے ضروری کام بھی لیے جاتے ہیں، لیکن لغویات کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ منٹ اور منٹ گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کو کبھی آپ جمع کریں تو ایک ہفتے کے اندر ہمارا ایک دن تو یہ موبائل شریف لے جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ نئی آزمائش ہے، اس کا دھیان کریں کہ ہم صرف کام کی حد تک رکھیں، فضولیات میں نہ کریں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ حسن الاسلام ترکن ما لا یعنی، اسلام کا جو حسن اور بیوٹی اور خوبصورتی ہے وہ بیکار چیزوں سے بالکل چھوڑ دینا ہے، ان سے ترک کر دینا، ان سے علیحدہ ہو جانا۔ ایسے دوستوں میں بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرنا اور مزے لینا یہ بھی لغویات ہے۔ مناسب سی بات کریں، ہنسے کھیلے، لیکن ایک ہی موضوع کو پیٹتے رہنا جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ غیر نظریاتی ہے، اس کے سامنے زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اب مالیات کا ذکر آیا کہ یہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مکی سورہ ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں نازل فرض ہوئی، تو یہاں زکوٰۃ سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ بھی ہے کہ یہ پاک کرتی ہے، دل کو بھی پاک کرتی ہے اور مال کو بھی پاک کرتی ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ ان سے مال لے کر لیجئے تاکہ ان کے مالوں کو پاکی مل سکے، تطہرہم آپ انہیں پاک کر سکیں، وتزکیہم اور مال کی محبت کو دل سے نکال کے ان کے دلوں کو صاف کر سکیں۔ اور دوسرا انفاق یا زکوٰۃ کا معنی ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور تعلق بھی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور آخر تک جو آیت ہے 8 معارف مصارف بتائے ہیں۔ تو زکوٰۃ کہہ کر یا انفاق کہہ کر اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ جب خرچ کریں گے تو خرچ کرنے سے پہلے کمائیں گے، کمائیں گے تو کمانے سے پہلے کچھ پڑھیں گے، پڑھیں گے تو کچھ سیکھیں گے، روزگار کمائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے سے پہلے اللہ نے ایک آخری بات فرما دی ہے کہ جناب آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، کوئی سکل پیدا کرنا ہے اور اپنے آپ کو سکلڈ بنانا ہے، اور کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی تعلیم، کوئی کاروبار، کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن سکیں۔ جب کمانے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو کیا خاک خرچ کرے؟ اس لیے مومن کبھی ویلا نہیں بیٹھتا، فارغ نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے رزق حلال جو کماتا ہے وہ لاکھ نیکیوں کی ایک نیکی کرتا ہے۔ یہ جو بیکار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے انفاق بھی نہیں ہے اور بھی نہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بامقصد کام میں، کسی اچھی جاب میں، آج کل جو حالات ہیں آئی ٹی کا بہت بڑا میدان ہے اوروں میں، اس کے لیے تیار کریں تاکہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ نے آخری بات کہہ کر پچھلی خود بخود آپ پر چھوڑ دی ہیں کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اب آئی اخلاقیات کی بات کہ وہ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر شرم و حیا کا بچانا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اجر اور ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جب آزمائش بڑھتی ہے تو اللہ کی طرف سے عطا بھی بڑھتی ہے اور اللہ پاک توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ مغرب کے اندر کیا ہے کہ جنس پر، سیکس پر کھلی آزادی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ بے مہار ہے۔ پچھلے مذاہب میں، عیسائیت میں، اوروں میں رہبانیت آ گئی کہ جنس پر پابندی لگا دی گئی۔ اسلام میں ایسا دونوں سے بچے ہیں اور اس کو محدود پیمانے پر، درست پیمانے پر کیا کہ وہ محبت کا ذریعہ بنے، خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنے، اور اگر نسل انسانی کی تشکیل اور پھیلاؤ کا ذریعہ بنے، اور دونوں کو حقوق و فرائض دے کے بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں جو کرنی ہیں یہ صرف لذتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ حقوق اور فرائض کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور ان نئے رشتوں سے نئی محبتیں ہیں جو آپس میں ملتی ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویاں اور اپنی باندیاں، اس زمانے میں چونکہ عرف تھا، عام تھا، انٹرنیشنل رواج تھا، اس کا ختم ہونا ممکن نہیں تھا، اگرچہ اس کا ختم کرنا اسلام کا مقصود تھا، جس طرح کہ اسلام نے انسانیت کو ایک مزاج دیا اور بالآخر وہ غلامی ختم ہوئی، تو فرمایا ان باندیوں کے علاوہ اور اپنی بیویوں کے علاوہ تمہیں یہ ادھر ادھر جانے کی، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے دور کے اندر اس کو پاکیزہ کرنا، اپنے ذہن کو اور اپنے سوچ کو، اس کا ثواب پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا ہے، کیونکہ پہلے نظر کے بہکنے کے امکانات کم تھے، آج نظر بہکتی ہے اور دائیں بائیں بہکتی ہے، موبائل میں بہکتی ہے، میرے سامنے مسجد میں بیٹھا ہوا میرا عزیز، میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ دنیا کی کس چیز میں، کس تھرکتے ہوئے جسم سے مصدوم ہو رہا ہے، میں بالکل بے خبر ہوں۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس آزمائش سے اگر آپ کامیاب ہوئے تو جو پہلوں کو درجہ ملتا تھا، آج کے نوجوان کو اس سے لاکھوں گنا زیادہ عظیمت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو پھر فرمایا الا والذین هم لفروجهم حافظون، اور الا علی ازواجہم او ما ملکت فایمانہم انہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، جو اپنے امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، ہمارا جسم امانت ہے، ہم اس مقصد کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں ارشاد فرماتے لا دین لمن لا عہد لا، لا دین لمن لا امانت لا، اس کا پورا دین ہی ناقابل اعتبار ہے جو عہد کا پابند نہیں ہے، اور اس کا دین ناقابل اعتبار ہے جو امانت دار نہیں۔ تو امانت لفظوں کی بھی ہے، امانت رازوں کی بھی ہے، امانت محبتوں کی بھی ہے، امانت میاں بیوی کی بھی ہے، اور آپ جس محکمے میں کام کرتے ہیں اس کے راز بھی امانت ہیں، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اگر اس کے وفادار نہیں ہیں تو اس کی چیزوں کے ساتھ بھی یہ خیانت ہو رہی ہے۔ تو خیانت کے کئی درجے ہیں، ایک خاتون ہے اور خاوند کے علاوہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو وہ سب سے بڑی خائن ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میری آنکھیں خیانت کریں۔ آنکھوں کی خیانت بے شرمی، بے حیائی اور غلط چیزیں ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اپنے وعدے کی پابندی کرنا، آج وعدے کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ وعدہ وہی کریں جو پورا کر سکیں، اور فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے۔ ایسی باتیں کر دی، بچوں سے بھی بات کیا تو اس کو بھی وعدے کو پورا کرنا قوموں کا یہ مزاج ہوتا ہے، افراد کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے پر اعتبار کھو بیٹھے، ورنہ جتنے کاروباری اور بڑے لوگ تھے لاکھوں کروڑوں کے سودے صرف باتوں پر ہو جاتے تھے، آج جگہ جگہ قدم قدم پر فراڈ اور جھوٹ ہے، کیونکہ ہم وعدے کو توڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری عبادتیں اتنی ہیں، ایک وعدہ شکنی آپ کی سینکڑوں عبادتوں کو بہا کر لے جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، الذین یرثون الفردوس، جو اللہ کی جنت کے حقدار ہیں۔ یہ 7 خصوصیات پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم نے اس رمضان میں بالخصوص اور پوری زندگی میں بالعموم کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا فرما دے۔ ایک چیز رہ گئی، فرمایا وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ نے نماز پڑھ لی، اگلی نماز تک کوئی ایسا کام نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، نماز کی نیت اور نماز کے مقاصد کے منافی ہو۔ آنکھوں کی حفاظت، جسم کی حفاظت، حلال کا طریقہ، اور کسی زبان کی زد میں کوئی یاد نہ آئے، ان چیزوں کی حفاظت بھی کیا ہے کہ یہ نماز کی حفاظت میں شامل ہے۔ اسی کو ایک اور جگہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز عصر کی بھی ہے، اور چونکہ 5 نمازیں ہیں تو ہر نماز درمیانی نماز ہے، تو نماز پڑھنا اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک اپنے نماز کی کردار، اخلاق اور اپنے رویے کے اعتبار سے حفاظت کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ Please don't forget to like and share.